تیسری تقریر ہوگی محترم مولانا عبدالوکیل نیاز صاحب، نائب ناظر اصلاح و ارشاد، جنوبی ہند۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ سورۃ البقرہ آیت 268-269۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، اور خرچ کرتے وقت اس میں سے ایسی ناپاک چیزوں کا قصد نہ کرو کہ تم اسے ہرگز قبول کرنے والے نہ ہو، سوائے اس کے کہ تم اس سے صرف نظر کرو، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز اور بہت قابل تعریف ہے۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعتیں عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا، میری تقریر کا عنوان مالی قربانی کی اہمیت و برکات ہے۔ سامعین کرام، جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل دنیا کا کوئی نظام، کوئی انجمن، کوئی سوسائٹی، دینی ہو یا دنیاوی، بغیر مال کے نہیں چل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر کام کو چلانے کے لیے اسباب و علل کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے، اور اسباب و علل کے ماتحت ہر کام کو چلانے کے لیے مجاہدہ اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ قربانی مالی ہو یا جانی، وقت کی ہو یا جذبات کی، فرد کی ہو یا جماعت کی، بغیر مجاہدہ اور قربانی کے کوئی کام انجام نہیں پا سکتا۔ اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو دنیا میں کوئی سلسلہ بغیر چندہ کے نہیں چلتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب رسولوں کے وقت چندے جمع کیے گئے، بس ہماری جماعت کے لوگوں کو بھی اس امر کا خیال ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ التزام سے ایک ایک پیسہ بھی سال بھر میں دیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملفوظات جلد 3 صفحہ 358۔ چنانچہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اور صدقات کے مستقل نظام کے علاوہ وقتاً فوقتاً حسب حالات و حسب ضرورت مالی تحریکات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے رکھی ہیں، اور یہی طریق خلفائے راشدین کا بھی رہا، اور یہی ارشادات و تحریکات اسلام کے مالی نظام اور معاشی نظام کا حصہ بن گئی، اور اس طرح نظام بیت المال رائج ہوا۔ معزز حضرات، جہاں تک مالی قربانی کی اہمیت و برکات کا تعلق ہے، قرآن مجید نے متعدد مقامات پر قیام نماز کے ساتھ انفاق سبیل اللہ کا ذکر فرمایا ہے،
اور مومنین کو انفاق سبیل اللہ کی طرف رغبت دلائی ہے اور انہیں دین کے کاموں میں سبقت لے جانے کا حکم دیا ہے، اور مومنین کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ دیکھو کہیں تم میں ذوف نہ آ جائے، تم کہیں کاہلی اور سستی کا شکار نہ ہو جانا، بخل میں مبتلا نہ ہو جانا، کیونکہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں تمہاری زندگی کا راز مضمر ہے اور تمہاری آئندہ نسلوں کا بقا کا سامان ہے۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو متنبہ کرتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، آخر ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہوگا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہی ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس لیے دنیا اور اس کے حقیر مال و متاع جو دراصل خدا کی ادا کردہ نعمتیں ہیں، ان کو خدا کے حکم اور خدا کی مرضی کے تابع اور خدا کی خاطر خرچ کر کے اس کی مغفرت اور اس کی رضا کی جنتوں کو حاصل کر لو، کیونکہ اس رؤوف الرحیم ذو المجد والعطا خدا کا یہی ارادہ ہے کہ وہ مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے اموال اپنی جنت کے بدلہ میں خرید لے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ، کہ یقیناً اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں انہیں جنت عطا کرے۔ گویا خدا تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہے کہ اے میرے مومن بندو، یہ مال میرا مال ہے، جنت بھی میری ہے، میرے ہی مال سے میری جنت خرید لو۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں مالی قربانی کی بڑی اہمیت بیان ہوئی ہے اور اسے ایمان اور اخلاص کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی متقیوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر حقیقی مومنوں کی علامت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، سورۃ الحجرات آیت 16۔ یعنی مومن وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر شبہ میں مبتلا نہیں ہوتے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ گویا سچے اور حقیقی مومنوں کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں، اور آج دنیا میں صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی قائم کردہ جماعت ہی ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمودہ سچائی کے معیار پر پوری اترتی ہے، اور احمدی ہی ہیں جو نظام خلافت کے تابع ایک آواز پر اپنی جان و مال خدا تعالیٰ کے دین کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے ہیں۔ بس خدا کا پیارا بننے اور اس کی نیک راہوں کے حصول کے لیے مالی قربانی لازمی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد دوم صفحہ 131۔ نیز فرماتے ہیں خدا کو راضی کرنے والی اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم در حقیقت اس کی راہ میں موت قبول کر کے اپنا وجود اس کے آگے رکھ دیں۔ اسی قربانی کی خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 347۔ حضرات، قرآن مجید میں جہاں مالی قربانی کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے اور دین و دنیا میں خیر و برکت کی بشارت دی گئی ہیں، وہیں مالی قربانی نہ کرنے والوں کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں فرماتا ہے، وقت کی رعایت سے ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ اس مال کے دینے میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اپنے لیے اس کو ہرگز اچھا نہ سمجھیں، اچھا نہیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ جن باتوں میں وہ بخل سے کام لیتے ہیں قیامت کے دن یقیناً ان کا طوق بنایا جائے گا اور ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ نیز سورہ محمد کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا بھی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
فرماتا ہے سنو، تم وہ لوگ ہو جن کو اس لیے بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستہ میں خرچ کرو، اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور جو بھی بخل سے کام لے وہ اپنی جان ہی کے متعلق بخل سے کام لیتا ہے، ورنہ اللہ بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ فرماتا ہے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تو وہ تمہاری جگہ ایک اور قوم بدل کر لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح سستی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مالی قربانی میں بخل سے کام لینے والوں کو انتباہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کوئی تم میں سے خدا تعالیٰ سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خدا کے ارادہ سے آتا ہے۔ پس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اس کو پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت نہیں بجا لاتا جو بجا لانی چاہیے تو وہ ضرور اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ میں کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر احسان کرتے ہو، بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم سب کے سب مجھے چھوڑ دو اور خدمت اور امداد سے پہلو تہی کر لو تو وہ ایک قوم پیدا کر دے گا۔ میں بار بار تمہیں کہتا ہوں کہ خدا تمہاری خدمتوں کا ذرہ محتاج نہیں، ہاں تم پر یہ اس کا فضل ہے کہ تم کو خدمت کا موقع دیتا ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ 497۔ سامعین کرام، احادیث مبارکہ میں بھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی مالی قربانی کی بڑی اہمیت و برکات بیان فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا، دوسرے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اور علم و حکمت دی، جس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر، دوسرا کہتا ہے اے اللہ روکنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکایت کے ذریعہ مالی قربانی کی اہمیت کو یوں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی بے آب و گیا جنگل میں جا رہا تھا، بادل گھرے ہوئے تھے، اس نے بادل میں سے آواز سنی کہ اے بادل فلاں ایک انسان کے باغ کو سیراب کر۔ وہ بادل اس طرف کو ہٹ گیا، پتھریلی سطح مرتفع پر بارش ہوئی، پانی ایک چھوٹے سے نالے میں بہنے لگا، وہ شخص بھی اس نالے کے کنارے کنارے چل پڑا۔ کیا دیکھتا ہے کہ یہ نالہ ایک باغ میں جا داخل ہوا ہے اور باغ کا مالک کدال سے پانی ادھر ادھر مختلف کیاریوں میں لگا رہا ہے۔ اس آدمی نے باغ کے مالک سے پوچھا اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس مسافر نے اس بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ کے مالک نے اس مسافر سے پوچھا اے اللہ کے بندے تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے اس بادل میں سے جس کی بارش کا تم پانی لگا رہے ہو یہ آواز سنی تھی کہ اے بادل فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر۔ تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے جو یہ بدلہ تم کو ملا ہے؟ باغ کا مالک کہنے لگا اگر تم پوچھتے ہو تو سنو، میرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس باغ سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/3 حصہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، 1/3 اپنے اہل و عیال کے گزارا کے لیے رکھتا ہوں اور باقی 1/3 دوبارہ ان کھیتوں میں بیج کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ مسلم کتاب الزہد باب الصدقہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے اول مخاطب
وہ فدائیان اسلام تھے جو ہر آن اپنا تن من دھن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے نہ صرف تیار رہتے تھے بلکہ اس میدان میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے میں ہر دم حریص تھے۔ ان کی نگاہوں میں یہ بڑا ہی سستا سودا تھا، بڑی مبارک تجارت تھی جس میں نہ کسی خسارے کا اندیشہ تھا نہ گھاٹے کا خوف۔ ان کی نظروں میں جان و مال کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ تو بس اپنے رب کی خوشنودی کے طلبگار اور جنت کے حصول کے دلدادہ تھے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر دل و جان سے لبیک کہتے ہوئے یہ فدائیان اسلام اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے نہ صرف آگے بڑھے بلکہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ بن خویلد آگے بڑھیں اور اپنا تمام مال و اسباب نوکر چاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور گھر کا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدموں میں لا کر رکھ دیا، غرض کہ حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، حضرت ابو طلحہ، حضرت خباب، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت کے ان خریداروں میں تھے جنہوں اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ راہ خدا میں نثار کر دیا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کے کھجوروں کے باغات تھے جن میں سے سب سے زیادہ عمدہ باغ بیرہا نامی تھا جو حضرت طلحہ کو بہت پسند تھا اور مسجد نبوی کے سامنے بالکل قریب میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اس باغ میں جاتے اور اس کا میٹھا اور عمدہ پانی پیتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک تم اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہیں کرتے نیکی کو نہیں پا سکتے، تو حضرت ابو طلحہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر اس مضمون کی آیت نازل ہوئی ہے اور میری سب سے پیاری جائیداد بیرہا کا باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کرے گا اور میرے آخرت کے ذخیرہ میں شامل کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی کے مطابق اس کو اپنے مصرف میں لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ مال ہے، بڑا نفع مند ہے، اور جو تو نے کہا وہ بھی میں نے سن لیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری کتاب التفسیر۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک وہ زمانہ تھا کہ الہی دین پر لوگ اپنی جانوں کو بھیڑ بکری کی طرح نثار کرتے تھے۔ مال کا تو ذکر کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنا کل گھر بار نثار کیا، حتیٰ کہ سوئی تک کو بھی اپنے گھر میں نہ رکھا، اور ایسا ہی حضرت عمر نے اپنی بساط اور انشراح کے موافق، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی طاقت و حیثیت کے موافق، علی حاصل قیاس علی قدر مراتب، تمام صحابہ اپنی جانوں اور مالوں سمیت اس دین الہی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ 360۔ احباب کرام، اس زمانہ میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ قائم کردہ صدق و صفا سے بھری خالص اور دلی محبوں کی اس پیاری جماعت نے بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی بے مثال قربانیوں کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج سے 1500 سال قبل کی جانے والی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ دین اسلام کی اشاعت اور سربلندی کے لیے مالی قربانیوں میں بھرپور حصہ لیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے، اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال میں سے اس سلسلہ کی خدمت کرے۔ جو شخص 1 پیسہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلہ کے مصارف کے لیے 1 پیسہ ماہ بماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے۔ ہر ایک بیت کنندہ کو بقدر وسعت مدد دینی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ بھی انہیں مدد دے۔ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 38۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس آواز میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق مزید شدت پیدا ہوئی، اور آپ نے فرمایا، ہر روز خدا تعالیٰ کی تازہ وحی تازہ بشارتوں سے بھری ہوئی نازل ہو رہی ہے، اور خدا تعالیٰ نے متواتر ظاہر کر دیا ہے کہ واقعی اور قطعی طور پر وہی شخص اس جماعت میں داخل سمجھا جائے گا جو اپنے عزیز مال کو اس راہ میں خرچ کرے گا۔
مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 496۔ نیز فرماتے ہیں اے مخلصو، خدا تعالیٰ آپ کے دل کو قوت بخشے، خدا تعالیٰ نے آپ کو ثواب حاصل کرنے اور امتحان میں صادق نکلنے کا یہ موقع دیا ہے کہ مال سے محبت مت کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ اگر تم مال کو نہیں چھوڑتے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ مجموعہ اشتہارات جلد 9 صفحہ 318۔ چنانچہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مالی قربانی کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سن 1905 میں جماعت احمدیہ کی مالی قربانی کے معیار کو عظیم مقام تک لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نظام وصیت کی بنیاد رکھی، جس میں آپ نے ہر اس احمدی کو جو طوعی طور پر اس نظام میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آمد کا 1/10 حصہ خدمت اسلام کے لیے وقف کرے۔ چنانچہ 1905 سے لے کر 2005 تک 1000 سعید روحیں نظام وصیت میں شامل ہوئیں، اور پھر 2005 میں جبکہ اس نظام کو 100 سال مکمل ہوئے، سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ نے احباب جماعت کو تحریک فرمائی کہ 2008 خلافت جوبلی کے سال تک تمام دنیا کے چندہ دہندگان میں سے کم از کم 50% نظام وصیت میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ احباب جماعت احمدی عالمگیر نے اپنے پیارے امام کی اس روحانی آواز پر والہانہ لبیک کہا، اور خلافت احمدیہ کے 7 سالہ جوبلی سال تک جماعت احمدیہ کے چندہ دہندگان میں سے 50% نظام وصیت میں شامل ہو گئے، اور اب سال بسال سال بسال ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس موقع پر یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ بات نظام خلافت کی برکت پر بھی روشنی ڈالتی ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اپنے دور خلافت میں بالخصوص جماعت میں نئے شامل ہونے والے افراد کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی مقرر کردہ شرح کے مطابق مالی قربانی میں شمولیت کی تحریک فرمائی تھی، جس کے نتیجہ میں 1000 نئے احمدی باشرح یعنی 1/16 کی معیاری قربانی میں شامل ہوئے، اور پھر یہی باشرح نئے احمدی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح کے بابرکت دور میں نظام وصیت کی روحانی فوج میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی یہ عظیم الشان مالی قربانیاں صرف نظام وصیت اور لازمی چندہ جات تک کی محدود یا ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ خدا کی راہ میں قربانیاں کرنے والوں کا یہ قافلہ اس کے علاوہ تحریک جدید، وقف جدید اور ذیلی تنظیموں کے اعتبار سے مختلف النوع قربانیوں کی مثالیں پیش کر رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ عنہ عزیز نے تحریک جدید کے 81ویں سال کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، تمام دنیا کے احمدیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ تحریک جدید میں مالی قربانی کرنے والے 12,11,700 مجاہدین تحریک جدید نے امسال 84,70,800 پاؤنڈ کی مثال قربانی پیش کی ہے، جو گزشتہ سال کے مقابل پر 6,01,000 پاؤنڈ سے زائد ہے۔ تحریک جدید، وقف جدید اور ذیلی تنظیمات کی مسلسل طوعی قربانی کے ساتھ ساتھ جب بھی خلیفہ وقت کی طرف سے مالی قربانی کی تحریک ہوتی ہے تو جماعت کے مرد و زن یہاں تک کہ بچے بھی ان قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ مسلسل قربانیاں جہاں جماعت کی مالی قربانی کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں، وہیں یہ عظیم الشان قربانیوں کے واقعات ہم احمدیوں کے ایمانوں کو بھی تازہ کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آپ کے مخلص جماعت نے مالی قربانیوں کی جو ایمان افروز داستانیں رقم کی ہیں، ان میں سے چند ایک واقعات زیادہ ایمان کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ کے مخلص اور فدائی دوست حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں نوکری سے استعفیٰ دے دوں اور دن رات خدمت میں پڑا رہوں، اگر حکم ہو تو اس تعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاؤں اور اس راہ میں جان دے دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں، میرا جو کچھ ہے میرا نہیں، آپ کا ہے۔ حضرت پیر و مرشد، میں کمال راستی سے عرض کرتا ہوں کہ میرا سارا مال و دولت اگر دینی اشاعت میں خرچ ہو جائے تو میں مراد کو پہنچ گیا۔ مجھے آپ سے نسبت فاروقی ہے اور سب کچھ اس راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دعا فرماویں کہ میری موت صدیقوں کی ہو۔ فتح اسلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ان کی بعض دینی خدمتوں کو جو اپنے مال حلال کے خرچ سے اعلائے اسلام کے لیے کر رہے ہیں، ہمیشہ حسرت کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ کاش وہ خدمتیں مجھ سے بھی ہوں ادا ہو سکتی۔ انہیں میری راہ میں مال کیا، جان اور عزت تک دریغ نہیں۔
فتح اسلام۔ حضور علیہ السلام کے ایک مخلص دوست میاں شادی خان صاحب سیالکوٹی نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کر ساری رقم حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو حضرت ابوبکر صدیق والا نمونہ دکھایا ہے۔ حضرت ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مالی قربانی میں اس قدر بڑھے ہوئے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کو تحریری سند دی کہ آپ نے سلسلہ کے لیے اس قدر مالی قربانی کی ہے کہ آئندہ آپ کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ الفضل قادیان 11 جنوری 1927۔ سامعین کرام، مادیت کے اس دور میں جبکہ ساری دنیا دولت سے پیار کر رہی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ قائم کردہ خالص اور دلی محبوں کی یہ پیاری جماعت ہی ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نہایت خلوص کے ساتھ بے مثال قربانیوں کو مظاہرہ کر رہی ہے اور اپنا عزیز مال اشاعت اسلام اور احمدیت کی ترقی اور سربلندی کے لیے بے دریغ خرچ کر رہی ہے اور مالی قربانی کے شیر ثمرات اور اجر عظیم سے مستفیض ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم پر عظیم احسان ہے جس سے دوسرے مسلمان محروم ہیں۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس زمانہ میں ہماری جماعت جس میں ہماری جماعت پیدا کی گئی ہے، کئی وجوہ سے اس جماعت کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشابہت ہے۔ بہتیرے ان میں سے ایسے ہیں کہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال کو محض خدا تعالیٰ کی مرضیات کے لیے ہمارے سلسلہ میں خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم خرچ کرتے تھے۔ اپنی جماعت کے مخلصین کی والہانہ قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ میری جماعت نے جس قدر نیکی اور صلاحیت میں ترقی کی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ہزار آدمی دل سے فدا ہیں، اگر آج ان کو کہا جائے کہ اپنے تمام اموال سے دستبردار ہو جاؤ تو وہ دستبردار ہونے کے لیے مستعد ہیں۔ سیرت المہدی۔ سامعین کرام، اس میں کیا شک ہے کہ آج دنیا کے پردے پر جماعت احمدیہ ہی ہے جس میں خلافت کے زیر سایہ ایک منظم اور مستقل مالی نظام، مالی قربانی کا نظام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ احباب جماعت جس ذوق و شوق اور والہانہ انداز میں اس پر لبیک کہتے ہیں، اگر ان تمام اموال کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اتنی بڑی اور خطیر رقم بن جاتی ہے کہ جس کو دیکھ کر مخالفین احمدیت بھی ورطۂ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اس اتنی چھوٹی سی جماعت کا اربوں روپے کا سالانہ بجٹ اور اس میں بھی کبھی خسارہ نہیں ہوتا، آخر یہ روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ تو وہ اپنے دل کی تسلی کے لیے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ عرب ممالک کے تیل کی دولت ہے اور کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ امریکن ڈالر کی دولت ہے۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ایسے ہی موقع پر فرمایا تھا کہ غریب اور مظلوم احمدیوں کی مالی قربانیوں کی تاب نہ لا کر مخالفین احمدیت اپنے خیال میں مختلف اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ میں ان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری دولت امریکن ڈالر یا عرب ممالک کی دولت نہیں ہے، ہماری دولت تو وہ مخلص و منور دل ہیں جو مبارک سینوں میں دھڑک رہے ہیں۔ جب تک یہ منور دل مبارک سینوں میں دھڑکتے رہیں گے دولت کی کسے پرواہ ہے؟ اگر اللہ چاہے گا تو آسمان سے ہمارے لیے دولت نازل فرما دے گا، کیونکہ مسیح موعود سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تینوں اینا دواں گا کہ تو رج جاویں گا۔ اور آج اس مبارک جلسہ میں موجود ہر احمدی مبارکباد کا مستحق ہے کہ وہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مسیح سے جو وعدہ فرمایا تھا وہ نہ صرف پوری شان و شوکت کے ساتھ پورا ہوا ہے بلکہ ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی موسلادھار بارشوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل بھی ہے۔ احباب کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ مصر العزیز نے احباب جماعت کی بے لوث اور والہانہ قربانیوں کو ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں تصویر کا ایک دوسرا اور صحیح رخ بھی ہے جو احمدیوں کی مالی قربانیوں کا ہے۔ تصویر کا ایک دوسرا اور صحیح رخ بھی ہے جو احمدیوں کی مالی قربانیوں کا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کی مالی قربانیوں کا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر چلتے ہوئے جب قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھ کر ہی قربانی کر رہے ہوتے ہیں،
وہ نہ تو کسی فرد پر یا جماعت پر احسان کا رنگ رکھتے ہوئے قربانی کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے یہ قربانی کرتے ہیں۔ نیت ہوتی ہے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے ہم بھی حصہ لیں، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم بھی کچھ پیش کریں اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنیں۔ ان لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا پیٹ کاٹ کر مالی قربانی کرنے والے ہیں، چندہ دینے والے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بڑی مالی قربانیاں پیش کرنے والے ہیں، اپنے باقاعدہ چندوں کے علاوہ بھی کروڑوں روپے کی قربانی کر دیتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ بس یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اپنے رب سے ان قربانیوں کا اجر پانے والے لوگ ہیں۔ ان کو ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اپنے رحمت اور فضل کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے، ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتا ہے، اور آئندہ زندگی میں خدا تعالیٰ نے ان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ والے یہ قربانیاں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کے وعدوں پر یقین ہے۔ احباب کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری جماعت جس رنگ میں والہانہ قربانیاں کر رہی ہے، اس کا اعتراف غیر بھی کیے بغیر نہیں رہ سکے، اور انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس چھوٹی سی جماعت نے اتنا بڑا جہاد کیا ہے کہ جسے کروڑوں مسلمان بھی نہیں کر سکے۔ میں تقریر کے آخر پر سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک ولولہ انگیز اقتباس پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جماعت احمدیہ کا جو یہ پہلو ہے، یعنی مالی قربانی کا پہلو، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک ایسا عظیم الشان ثبوت ہے کہ ساری دنیا زور مارے، گالیاں دے یا کوششیں کرے اور منصوبے بنائے، تو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی یہ نمایاں اور عظیم الشان امتیازی خوبی ان سے چھین نہیں سکتی۔ ساری دنیا کی طاقتوں کو میں کہتا ہوں کہ مل کر زور لگا کر دیکھ لیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جیسی کوئی مالی قربانی کرنے والی جماعت کہیں ہو، کہیں اور ہو تو لا کر دکھائیں۔ دنیا کے سامنے چہرے تو پیش کریں، وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح اخلاص اور وفا کے ساتھ اور بڑھتی ہوئی قربانی کی روح کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور اپنے اموال پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ خطبہ جمعہ 25 دسمبر سن 1992۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مالی قربانی کی اصل روح اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کی مالی قربانی کی تحریکات پر دل و جان سے لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا